استاد، پچھلے سال پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ نے ڈیفینس اگریمنٹ کیا تھا اور اس پہ آپ نے مسرت کا اظہار کیا تھا۔ اسکیل میں ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور جس کے تحت پاکستان نے ایک طرح سے اب ذمہ داری لی ہے مملکت حرمین کی حفاظت کی۔ بطور پاکستانی اور بطور مسلمان اور دنیا بھر کے جو عالمی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا اس پر کیا تبصرہ ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ یہ بہت خوش آئند ہے۔ میرے خیال میں تو پچھلے 75 سال میں اس سے اچھی خبر سننے کو نہیں ملی۔ یہ ذمہ داری لی ہے، یہ ذمہ داری ہم پر خود قرآن نے ڈالی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حرمین کا معاملہ کسی قوم کے ساتھ یا کسی علاقے کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، اس میں مقامی اور آفاقی سب برابر ہیں، حقوق کے لحاظ سے بھی اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی۔ حرمین کی یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر ایمان لاتے ہی عائد ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے سے عائد شدہ ذمہ داری ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی تجدید ہوئی ہے، اور یہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہ یہ سعادت ہمارے ملک کو حاصل ہوئی ہے۔ اس لیے میرے نزدیک نہ صرف یہ بلکہ باقی مسلمان ملکوں کو بھی اس معاہدے کا حصہ بننا چاہیے۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر مسیحی تہذیب یا یورپی اقوام یا اسی طریقے سے سفید نسل کی اقوام نے آخر اپنی حفاظت کے لیے نیٹو کا معاہدہ کیا ہے، اور بھی بعض معاہدات ہوتے رہتے ہیں۔ دفاعی معاہدات یا اس نوعیت کے معاہدات جن میں ایک دوسرے کے معاملے کو یکساں سمجھا جائے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے اس طرح کے دسیوں معاہدات اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ اتنی تنظیمیں علاقائی تحفظ کے اصول پر بنی ہوئی ہیں۔ ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس چین میں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں بھی مشرق بعید میں بعض اسی طرح کے ادارے بنے ہیں، تنظیمیں بنی ہیں۔ مسلمانوں نے بھی مسجد اقصیٰ پر جب ایک زمانے میں حملے کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور آگ لگا دی گئی تھی، تو یہ معلوم ہے کہ مسلمان ملکوں کی ایک تنظیم OIC جس کو کہا جاتا ہے وہ بنائی تھی، اب بھی ہے، یعنی جیسی بھی صورت میں ہے بہرحال ہے۔ اس کا بھی پچھلے دنوں اجلاس ہوا ہے۔ یہ تنظیمیں بنتی رہی ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن جزیرہ نما عرب کا معاملہ سب سے منفرد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ علاقہ ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اس میں غیر مسلموں کے لیے مستقل قیام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ حرمین کا علاقہ ہے۔ جس طرح ایک زمانے میں فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر کے اپنی توحید کا مرکز بنایا تھا، قیامت تک کے لیے اب یہی علاقہ توحید کا مرکز ہے۔ اس کی ذمہ داری ہر جگہ مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مسلمان ملکوں کو اپنی وحدت قائم کر لینی چاہیے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ حسن اتفاق سے حرمین میں ایک موروثی حکومت قائم ہے۔ جو تعلق کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، نیوزی لینڈ کا، ملکہ برطانیہ یا شاہ برطانیہ سے ہے، وہی تعلق قائم کر لینا چاہیے۔ اس میں سب ملک آزاد ہیں، اپنا اپنے طریقے پر معاملات کر رہے ہیں، کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن ایک وحدت کا احساس۔ دولت مشترکہ بھی اسی طرح کا ایک نظم رہا ہے۔ برطانیہ عظمیٰ نے جن علاقوں کو خالی کیا تھا، یا اس تعبیر کو اختیار کر لیجئے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد آزادی دی تھی، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ بہت خوش آئند ہے، ہر لحاظ سے قابل قدر ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے اندر مزید وحدت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اس حال ہی میں جو ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ، یعنی ترکیہ نے اس کو جوائن کر کے اس پیکٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ تو اس پیکٹ کو کس نظر سے دیکھا جائے؟ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شیعہ، جس طرح سے ایران نے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہے تو اینٹی شیعہ ایک الائنس سنی نیٹو بن گیا ہے، یا پھر دوسرا تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے اب ہار کے نکل رہا ہے، تو اس کی جگہ لینے کے لیے مڈل ایسٹ میں ان تین طاقتوں نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ کس کانٹیکسٹ میں ہوا ہے؟ یہ سب چیزیں تو وقت کے ساتھ نمایاں ہوتی چلی جائیں گی۔ اس میں
کئی امکانات ہو سکتے ہیں اور عقلی امکانات پر غور و خوض کرتے رہنا چاہیے. اس میں آگے بڑھ کر اپنے مفروضات کو اصرار کے ساتھ پیش کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. چند چیزیں بالکل واضح ہیں. یعنی اگر کوئی مدافعت کے لیے باہمی معاہدہ ہوتا ہے، اس میں 2 لوگ شامل ہوتے ہیں، 4 شامل ہوتے ہیں، تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اور اگر خاص طور پر وہ حرمین کی حفاظت کے لیے ہے تو اس پر مسرت کا اظہار بھی کرنا چاہیے. وہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. حرمین کا معاملہ تو صرف سعودی عرب پر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، بلکہ بتا دیا ہے کہ سوان العاکف فیہ والباد، اس کے بارے میں سب کے حقوق برابر ہیں، سب کی ذمہ داریاں بھی یکساں ہیں. اس وجہ سے میں نے بھی اس پر مسرت کا اظہار کیا. باقی رہ گئی یہ بات کہ اس وقت سیاسی طور پر کیا صورتحال ہے، تو وہ بالکل واضح ہے. مشرق وسطیٰ میں یا شرق اوسط کہہ لیجئے، وہاں 2 قوتیں ایسی ہیں جو توسیع پسند ہے. ایک اسرائیل سے متعلق اب کوئی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے جو علاقہ متعین کیا گیا تھا، وہ اگرچہ سرحدیں تو متعین نہیں تھیں لیکن علاقہ بہرحال متعین تھا. وہ اگر انہی سرحدوں میں رہ کر اپنی مدافعت کرتا تو پھر بحث کی نوعیت اور ہوتی. اس نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا عملاً اظہار کر دیا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ لبنان میں وہ کتنا آگے جا چکا ہے، شام میں کتنا آگے جا چکا ہے، اور وہ علاقے جہاں فلسطینی آباد تھے اور بظاہر یہ خیال ہوتا تھا کہ وہاں کوئی دوسری ریاست فلسطینیوں کی بن جائے گی، اس کے بھی اس نے امکانات ختم کر دیے ہیں. تو اس کا توسیع پسندانہ رجحان بالکل واضح ہے. اس کے شواہد ہر شخص دیکھ سکتا ہے. یہی صورتحال ایران کی. اس نے جس طریقے سے اپنی پراکسیز بنائی ہیں اس سے ہر شخص واقف ہے. یمن میں کیا ہوا ہے، شام میں کیا ہوتا رہا ہے، لبنان میں اس وقت تک کیا ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. جب خطرہ بالکل متعین ہو جائے تو اس میں لوگ اپنی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں. فرد بھی کرتا ہے، قومیں بھی کرتی ہیں، ریاستیں بھی کرتی ہیں. تو اس میں کیا چیز ہے کہ جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اگر کسی موقع پر آگے بڑھ کر کوئی دوسری ریاست یا دوسری حکومت بھی توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کر دیتی ہے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. اس وجہ سے جو صورتحال درپیش ہے اس میں تو اتحاد بھی بنیں گے، اسلحے کی دوڑ بھی شامل ہوگی، اور مختلف ملکوں کے مابین معاہدات بھی ہوں گے. اس سے پہلے اگر امریکہ کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی تھی کہ وہ وہاں اڈے بنا لے تو وہ بھی ظاہر ہے اسی وجہ سے کی گئی تھی. یہ صورتحال ایک واقعی صورتحال ہے. اس میں جس طرح باقی قوموں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقدامات کریں، یورپ کی قوموں نے نیٹو کا اتحاد بنایا ہوا ہے. تو اگر مسلمانوں کی مختلف قومیں بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرتی ہیں اور اس میں کوئی جارحیت یا توسیع پسندی کے عزائم نہیں ہیں تو اس پر تنقید کی بھی کوئی وجہ نہیں.